بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا نام علی ابو الحسن کنیت اور زین العابدین لقب تھا۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اصغر اور ریاض نبوت کے گلتر تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس مغرور اور فخر کرنے والے پر تعجب ہوتا ہے جو کل حقیقت میں ایک نطفہ تھا اور کل مردار ہو جائے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگ خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ جنت میں جانے کی طمع میں عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ کچھ خالص رضائے الہی میں عبادت کرتے ہیں، یہی آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ آپ کا دل خشیت الہی سے لبریز رہتا تھا اور اکثر آپ خوف الہی سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ابن عینیہ کا بیان ہے کہ حضرت امام علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے احرام باندھنے کے بعد جب سواری پر بیٹھے تو خوف سے ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور ایسا لرزہ طاری ہوا کہ زبان سے لبیک تک نہ نکل سکا۔ لوگوں نے کہا آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ میں لبیک کہوں اور ادھر کہیں سے جواب ملے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا مگر لبیک کہنا تو ضروری ہے۔ لوگوں کے اسرار پر کہا مگر جیسے ہی زبان سے لبیک نکلا بے ہوش ہو کر سواری سے گر پڑے اور حج کے دن تک یہی کیفیت طاری رہی۔ آپ ہر روز 1000 رکعت نوافل ادا کرتے تھے اور وفات تک اس معمول میں فرق نہ آیا۔ اس عبادت کی وجہ سے زین العابدین لقب سے ملقب ہوئے۔ قیام لیل میں سفر و حضر کی کسی بھی حالت میں ناگا نہ ہوتا تھا۔ خشیت الہی کا یہ حال تھا کہ نماز کے وقت سارے بدن میں لرز طاری ہو جاتا تھا۔ عبداللہ بن سلیمان کا بیان ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سارے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا تم لوگ کیا جانو، میں کس کے حضور میں کھڑا ہوتا ہوں اور کس سے سرگوشی کرتا ہوں۔ مہوید کا یہ عالم تھا کہ نماز کی حالت میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو خبر نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ سجدے میں تھے کہ کہیں پاس ہی آگ لگ گئی۔ لوگوں نے آپ کو بھی پکارا اے ابن رسول آگ لگ گئی، اے ابن رسول آگ لگ گئی، لیکن آپ نے سجدہ سے سر نہ اٹھایا۔ جب آگ بجھ گئی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو آگ کی جانب اس قدر بے پرواہ کس چیز نے کر دیا تھا؟ فرمایا دوسری آگ نے جو آتش دوزخ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، فیاضی اور دریائے دلی آپ کا خاص وقف تھا۔ آپ خدا کی راہ میں بے درے دولت لٹاتے تھے۔ فقراء اور اہل حاجت کی دستگیری کے لیے ہمیشہ آپ کا دست کرم دراز رہتا تھا۔ مدینہ کے معلوم نہیں کتنے غریب گھرانے آپ کی ذات سے پرورش پاتے تھے اور کسی کو خبر نہ ہونے پائی۔ آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ خفیہ طور پر مستقل 100 گھرانوں کی کفالت کیا کرتے تھے۔ لوگوں سے چھپانے کے لیے بانفس نفیس خود راتوں کو جا کر ان کے گھروں پر صدقات پہنچا آتے تھے۔ مدینے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن معاش کا کوئی ظاہری وسیلہ نہ ہوتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ آپ رات کی تاریکی میں خود جا کر ان کے گھروں پر دے آتے تھے۔ غلے کے بڑے بڑے بورے اپنی پیٹھ پر لاد کر غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے۔ وفات کے بعد جب غسل دیا جانے لگا تو جسم مبارک پر نیل کے داغ نظر آئے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ آٹے کی بوریوں کے بوجھ کے داغ ہیں۔
जिन्हें आप उम्र भर रातों को लाद कर गरीबों के घर पहुंचाते रहे। आपके वफात के बाद अहले मदीना कहते थे कि खुफिया खैरात हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के दम से थी। साइलेन का बड़ा एहतराम करते थे। जब कोई साइल आता तो फरमाते, मेरे तोशा को आखिरत की तरफ ले जाने वाला मरहबा। फिर उसका इस्तकबाल करते। साइल खुद उठकर देते थे और फरमाते थे, सदाकत साइल के हाथों में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाते हैं। उम्र में 2 मरतबा अपने मालो मता आधा आधा अल्लाह की राह में दे दिया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।